حضور نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، اللہ نے جسے اولاد عنایت کی ہو اس کی پہلی ڈیوٹی کہ وہ بہترین سا نام رکھے. آپ کی ڈیوٹی ہے، سوال آپ سے ہوگا. کیوں جھانسے میں آ جاتے ہیں کسی کے؟ ایک بار کہیے زور سے، نام یہی رہے گا، کسی کو کسی طرح کے تبصرے کی گنجائش نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب آپریشن کا پیمنٹ کسی اور نے کیا ہو تو پھر آپ نہیں رکھ پاؤ گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاسپٹل کا چارج کسی اور نے بھرا ہو تو پھر بدتمیزی اور غلاظت سر پہ لے کے اور ڈھو کے چلنا پڑے گی آپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ مرد بنیے. اس بیوی کے لائے ہوئے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، بیوی کے لائے ہوئے بستر پہ بیٹھے ہیں، بیوی کے لائے ہوئے برتن میں کھا رہے ہیں، بیوی کی لائے ہوئی موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں، بیوی کے لائے ہوئے چپل جوتے پہنے ہیں، بیوی کے لائے ہوئے انورٹر ہے، بیوی کے لائی ہوئی اے سی ہے، بیوی کی لائی ہوئی کار ہے. تو پھر تو آپ کی رائے نہیں چلے گی. پھر تو وہی سمرن، وہی بکواس نام چلنے دیجیے آپ ڈرامہ سیریلس کے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا ہے، تو میں نے براہ راست خواتین کو اسی لیے آواز دی ہے، اللہ کے واسطے نسبت کی بنیاد پر نام رکھیے، جیالے پیدا کیجیے صحابہ جیسے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فارمولہ بیان کر گئے، ما صلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها. یہ امت انہی اصولوں کی بنیاد پر سدھرے گی، اسی کردار کی بنیاد پر سدھرے گی جس طرح امت کا پہلا طبقہ سدھرا تھا. اور جب وہی نام واپس آئیں گے، اس پرکریا کو شروع کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کے نام حاصل کیجئے، پہلے ان کے نام شروع کیجئے، پھر اس کے بعد ان کے اوصاف پیدا ہوں گے. آپ بیٹے کو، یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. بیٹے کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ ناچنے گانے والا. گانے والے تک تو ہم آپ کو نام دے دیں گے، ناچنے والا تو صحابہ میں مل ہی نہیں سکتا، آپ جانتے ہیں. بیوٹیشین تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے شاگردوں میں ہر طبقہ، ہر میدان کا ماہر اور ایکسپرٹ پیدا کیا. تلوار چلانے والا چاہیے ہے، نشانے باز چاہیے ہے، تیراک چاہیے ہے، حکمرانی کرنے والا چاہیے ہے، عدل و انصاف برپا کرنے والا چاہیے ہے، انجینئر چاہیے ہے، زبردست سیاسی چاہیے ہے. جس فیلڈ کا ماسٹر چاہتے ہو کائنات کی اور ہیومن ہسٹری میں ٹاپ کے لوگوں کی، میں صحابہ کی لسٹ سے آپ کو دوں گا. میں دوں گا آپ کو صحابہ کی لسٹ سے. صحابیات میں سے آپ کو کیا چاہیے، بیٹی کیسی چاہیے، میں اس لسٹ سے آپ کو نام دوں گا. بلکہ اس وقت کی پوری دنیا میں سے آپ ایسی نہیں لا پائیں گے جیسے نام میں آپ کو دوں گا. آپ کہیں گے میں اپنی بیٹی کو MBBS MS کرانا چاہتا ہوں، MBBS MS کرانا چاہتا ہوں، میں نام دوں گا آپ کو اس لسٹ کا. حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے کیا کرتی؟ جہاں میدان جنگ سجتا ہے، میدان کارزار سجتا ہے، اس کے کنارے اپنا کیمپ کرتی، کیمپ لگاتی، خیمہ لگاتی. جتنے صحابہ زخمی ہو کر کے گرتے ہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اگر قریب ہیں تو کاندھوں پر اٹھا کر لاتی ہیں اور اس کے بعد سرجری کرتی، ورنہ اپنے اونٹ پر رکھ کر کے اور اس کے بعد کیمپ پہ لا کر کے ان کی سرجری کرتی ہیں. کوئی ہے ایسی ڈاکٹر نہیں اس پوری دھرتی کے اوپر جس کو اتنا حوصلہ ہو، جو گلوز، ہائیجینک گلوز پہن کر کے ہاتھ لگاتی ہیں باڈی کو، انہیں یہ سلیقہ ہوگا. تو آپ کو کون چاہیے؟ صحابہ کی فہرست میں کس طرح کا شخص چاہیے، میں آپ کو دوں گا. یہ مزاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے. ایک صحابی ایک غلام خرید کے لائے، حبشہ کے علاقے سے آ رہے تھے. آپ دیکھیے گا یہ والا مزاج کہ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں مینشن کر کے چلیے، اس کے بعد اسی لسٹ سے نام اٹھائیے. تو وہ غلام حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ غلام لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیجئے اور اس کا نام تجویز فرما دیجئے. بات سمجھیے آپ نے، اس کا نام تجویز فرما دیجئے اور اس کے لیے دعا فرما دیجئے. اب دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ حضرات علماء کرام، ابا جو نام بتا کے بٹیا کا وہی چڑھا دیا. اگر نام غلط ہے فوراً کاؤنٹر کرنا چاہیے،
فوراً وہیں ٹرمینیٹ کرنا چاہیے نام کو. حضور نے انہی سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ, یعنی ناموں کے سلسلے میں تمہارا ذوق کیا ہے. انہی صحابی سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے, تو کہنے لگے اسرم. اسرم الف صاد را اور میم, ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے بہت زیادہ کاٹنے والا, بہت زیادہ کاٹنے والا. اور ظاہر سی بات ہے کاٹنے والا تو امت میں پسندیدہ نہیں ہے. کون پسندیدہ ہے, اگانے والا یا جوڑنے والا. تو حضور نے پہلی فرصت میں تو ان کا نام بدلا, فرمایا کہ تمہارا نام آج سے کیا رہے گا, زرع. زرع اس زمین کو کہتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ کاشت اگاتی, زرخیز زمین. تو پہلے تو ان کا نام بدلا, پھر اس کے بعد پوچھا کہ تم اس نوجوان سے کیا کام لینا چاہتے ہو, اس کو کیا بنانا چاہتے ہو. ما تریدوہ, یہ پوچھا حضور نے کہ تم کیا ارادہ تمہارا, اسے کیا بنانا چاہتے ہو. تو کہنے لگے کہ ہم اس کو چرواہا بنانا چاہتے ہیں, اپنا گلابان بنانا چاہتے ہیں, اپنا ریوڑ چروائیں گے. اب بتائیے بکری چرانے میں سب سے زیادہ ذمہ داری کس بات کی, بکریاں بکھرنے نہ پائیں, یہی ڈیوٹی ہے نا. بکریاں ایک جٹ رہیں, گلابانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بکریاں بکھرنے نہ پائیں. تو حضور نے فرمایا اس کا نام عاصم. علماء سمجھ گئے, عاصم. عاصم کے معنی ہے حفاظت کرنے والا, یہی چاہیے نا ان کو. اور پھر حضور نے فال بیان کیا ایسے کر کے, فرمایا ہوا عاصم. اس طرح سے حضور نے اپنی مٹھی بند کی, یعنی اس طرح ریوڑ کو ایک جٹ رکھے گا, یہ فال ہے. وہ نام رکھا ہے معنی کے اعتبار سے, اس کے بعد یہ دی ہے فال, ہوا عاصم. تو یہ مزاج نبوت ہے کہ آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں, نام بھی اسی کیٹیگری کا رکھا جائے گا. بات بڑھ جائے گی, 1 گھنٹہ ہونے کو آیا مجھے. اب صرف اتنی بات سرسری طور پر, سب سے بہترین نام کون سا, سب سے بہترین نام کون سا ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ انسانوں کا سب سے بڑا اسٹیٹس کیا ہے, اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا اسٹیٹس کیا ہے. ایسے نہ سمجھ میں آ رہا تو یہ بتلا دیجئے اللہ نے انسان کو پیدا کاہے کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کو کاہے کے لیے, انسانوں اور جناتوں کو کاہے کے لیے پیدا کیا, صرف اپنی عبادت کے لیے, بندگی کے لیے, غلامی کے لیے, اپنی ماننے کے لیے اور اپنے احکامات کا پابند بننے کے لیے پیدا کیا. یہ سب ترجمے عبدیت کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹائٹل ہے. عبد ہونا یہ سب سے ہائی پروفائل ٹائٹل ہے آپ کا, کہ آپ ایک عبد ہیں, ایک غلام ہیں, ایک بندے. تو جس نام میں یہ الفاظ موجود ہوں وہ نام سب سے بہتر ہے, وہ نام سب سے بہتر ہے. اب دیکھیے شیخین کی روایت بخاری و مسلم کی, احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ, اللہ کا بندہ. ٹائٹل آ گیا نا آپ کا, انسانیت کا ٹاپ کلاس ٹائٹل یہاں موجود ہے, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ. یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. اسی کیٹیگری میں وہ نام آئیں گے. اللہ کے نام کو آگے لگاتے جائیے, عبد بڑھاتے جائیے, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الملک, عبد القدوس, عبد القہار, عبد الجبار, عبد الوہاب, عبد التواب. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک بڑا غلط چلن ہے. اس کو ہم لوگوں نے وہ مان لیا کہ یہ سرنیم ہے. کسی کے یہاں عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الودود, عبد الشکور نام چل رہے تھے تو لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا لئیت, پرویز, واجد. لیکن سوچا یہ کہ باپ دادا سے عبد چلا رہا ہے, عبد بھی وہاں چینپ دیا, عبد بھی چینپ دیا. تو یاد رکھیے عبد وہیں لگے گا جہاں آگے اللہ کا نام موجود ہو, اس میں صفت یا اس میں ذات. یہ بہت اہم معاملہ ہے. فتح گڑھ میں ایک عبد الپرویز ہے. اب بتائیے پرویز پہلے سے ناپسندیدہ نام ہے, یہ اس مردود کا نام ہے, ایران کے اس بادشاہ کا نام ہے جس نے حضور کے والا نامے کو چاک کر دیا تھا, اور حضور نے جس کے لیے بد دعا کی تھی اس پر پھر عبد لگا دیا. کریلا نیم چڑھا نہیں, گوشت اور وہ بھی سڑا ہوا, حرام سور کا گوشت وہ بھی سڑا ہوا. پرویز کا بندہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں, کسی کی نہیں. عبد المحمد اور عبد الرسول بھی غلط, عبدیت صرف اللہ کی طرف منسوب ہوگی, انہوں نے اسی کے لیے پیدا کیا. تو آپ یہ سمجھیے کہ عبد وہیں لگے گا جہاں آگے اللہ کا نام موجود ہو.
تو سب سے پسندیدہ نام وہ حضور نے اور جگہ فرمایا اذا سمیتم فعبدوا، جب تم نام رکھا کرو تو اس میں عبدیت شامل کیا کرو، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیا کرو جن سے عبدیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک بڑی لسٹ ہے، عباد، عبید، معبد، عابد، اعبد، اس طرح کے نام صحابہ کے ہیں، تو یہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے نام، وہی ابھی جو میں نے عرض کیا نا، نسبت جہاں کام کرے، سب سے بڑے نام کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سموا باسماء انبیائکم، اپنے انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ کسی عورت سے کہہ دو ابراہیم نام رکھو، میرے بڈھو والا نام ہے، تبصرہ وہ بھی بدتمیزی کا، نسل تباہ ہو جائے گی، اتنا طاقتور نام ہے انبیاء کی لسٹ کا۔ اگر نام نہیں رکھنا ہے تو یہ تبصرہ مت کر دینا۔ تو یہ اسماعیل، ارے یہ بوڑھوں کے نام ہوا کرتے تھے پہلے، ٹھیک، عبد الوہاب، عبد الغفار، اتنے بڑے بڑے نام کون لے گا؟ خباب، بشار، عمار، ارے اتنے مشکل نام کون لے پائے گا؟ ہر نام میں کیڑے، وہ شیطان نے جو نام بھر دیا نا دماغ میں، وہی لوٹ پوٹ کے آپ کتنے کلو دیجئے، اس لیے وہی آپ کا عزم کام کرے گا کہ نام یہی رہے گا، میں باپ ہوں، یہ اختیار بھی میرا، یہ ذمہ داری بھی میری، سوال بھی مجھ سے ہوگا میدان محشر میں، میرے نام کے ساتھ اس کا نام پکارا جائے گا، کوئی بات مجھے نہیں سننی۔ یہ تب کہنا جب معاملہ الجھ جائے نا، شروع میں پہلے پوٹ پاٹ کے نام رکھیے نا آپ۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے میٹرنیٹی ہاسپٹل میں، ٹھیک، اور وہ نرس چلا رہی جلدی نام بتائیے اس کا، برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا، وہاں جس کے منہ میں جو آیا جھونک دیا، پہلے سے جو ان کے چل رہا تھا، جو ڈرامہ چل رہا تھا، ڈرامے میں جس کا کیریکٹر ہٹ جا رہا تھا وہی جھونک دیا اس نے، اب عورتیں وہاں ہوں گی۔ اور اگر پہلے سے تیاری ہے آپ کی تو پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہوگا کہ نام یہ طے کر دیا اب آپ نے، تو کوئی دوسرا نام برتھ سرٹیفکیٹ پہ نہیں آئے گا۔ یہ پلاننگ کے تحت ہونے والے کام ہے، یہ منصوبہ مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معنی کے اعتبار سے نام رکھنا، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ اگر معنی کے اعتبار سے نام رکھنا، دیکھیے یہ انسائکلوپیڈیا ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ٹھیک، وَأَصْدَقُهَا حارث و حمام، اور سب سے اچھے مصداق کے نام، یعنی جو انسانی طبیعت پر، انسان کی شخصیت پر اور اس کے ویکتتو کے اوپر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، وہ نام ہے حارث اور حمام۔ حمام بلند ہمت والا، بلند ہمت والا، سردار صفت۔ اسی طرح حارث کے معنی حلال کمانے والا، جفاکشی کرنے والا، زمین جوتنے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مدینے کی تہذیب کے سندرب میں اور مدینے کا جو کلچر اور سوسائٹی ہے اس کے پریپیکش میں حضور نے مثال دی ہے، اگر اس مثال کو وہاں بٹھائیں گے 101% سیٹ بیٹھے گا۔ تو اس سے مزاج معلوم ہوتا ہے نبوت کا کہ اگر آپ معنی کے اعتبار سے بھی نام رکھ رہے ہیں تو شخصیت پہ فٹ ہونا چاہیے۔ اور وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے۔ حرب کے معنی جنگ لڑنے والا، جنگجو، تو لڑائی کرنے والا تو پسندیدہ نہیں ہے نا۔ مرہ کے معنی کڑوا، اور کڑواہٹ پسند نہیں ہے کہیں بھی۔ تو معنی کے اعتبار سے اگر نام رکھ رہے ہوں تو معنی دیکھ لیجئے، ورنہ نسبت کی بنیاد پر نام رکھے جانا چاہیے۔ حضور کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہیں اس اعتبار سے صحابہ کی فہرست میں سے نام اٹھا لیں۔ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاسی مدبر ہے جو 1500 سالوں میں پیدا نہیں، 1450 سالوں میں پیدا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے عدل اور انصاف کی اور جن کے سسٹم کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، تمہارے بیچ معاویہ جیسا مدبر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں معنی رکھتے ہیں، جن کے الفاظ پر وحی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مشوروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس صاحب الرائے کی یہ الفاظ ہے۔ آپ جیسا جنگجو چاہیے، خالد بن ولید جیسا جنگجو آپ کو چاہیے کہ وہ پلک جھپکتے ہی رستم جیسوں کو پیدل کر دیتا ہے، تو آپ کو جس میدان کا شہسوار چاہیے ہو، اللہ نے حضور کے شاگردوں میں،
حضور کے شاگردوں میں ایسے سرچشمے اور اس پوری جماعت کو اتنا زرخیز بنایا ہے، جس میدان کا ہیرو چاہتے ہو وہاں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نام رکھنے کا سلیقہ مرحمت فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو جو گم ہو گیا تھا، اسے دوبارہ سے اجاگر کرنے کی اور اس